وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ان تمام پڑھے لکھے اور روشن خیال اخوان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ایک ان نون بک لطائف المناف، ان نون مجہول کتاب ہے، اس کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں بے سروپا اور بے بنیاد ہیں۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے۔ ماتریدی، اشعری، حنفی، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر کبھی بھی نازل نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام اخوان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنے شان کے لائق۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین صرف ایک رات نہیں، 15 شعبان کی رات ہی کو نہیں، بلکہ رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام کتابوں کے اندر یہ بات نزول الہی کے سلسلے میں مذکور ہے۔ جہاں تک بعض تابعین یا تبع تابعین کی بات ہے تو یاد رکھیں، میرے سامنے عظیم ترین تابعی کا بیان موجود ہے۔ وقال ابن ابی ملیکہ وهو من جلة التابعین وفقہائہم بالمدینہ، مدینہ کے فقیہ لوگوں میں سے ہیں۔ وقیل له، ان سے کہا گیا، ان زیاد النمیری یقول، ان کے پاس ذکر آیا کہ زیاد النمیری کہتا ہے ان لیلۃ نصف من شعبان اجرها کاجر لیلۃ القدر، 15 شعبان کی رات کا اجر شب قدر کے برابر ہے۔ فقال، تو فقیہ مدینہ تابعی ابن ابی ملیکہ نے کیا کہا؟ لو سمعته یقول ذلك وفی یدی عصا لضربته بها، اگر میں نے اسے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوتا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو اس کی پٹائی کر دیتا۔ مصنف عبد الرزاق 7928 اس میں ذکر آیا ہے نا، دیکھا۔ اور اسی طرح سے ابن وضاح نے اپنی کتاب فی البدع والنہی عنہا صفحہ نمبر 120 پر ذکر کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، دو جگہ یہ چیز موجود ہے۔ لو سمعته یقول ذلك وفی یدی عصا لضربته بها، یہ مدینہ حجاز، مدینہ کے فقیہ کا یہ قول ہے۔ اب آئیے ذرا امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی بھی بات سنا دیتے ہیں۔ ولما سئل عبد الله بن المبارک عن النزول الالہی لیلۃ النصف من شعبان قال للسائل، جب عبداللہ بن مبارک تبع تابعی سے نزول الہی کے بارے میں پوچھا گیا کہ 15 شعبان کی رات کو یا آدھے شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ضعیف لیلۃ النصف، اے ضعیف کمزور ترین، آدھے شعبان کی رات کی بات کرتا ہے۔ ینزل فی کل لیلہ، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔
ابو عثمان الصابونی اعتقاد اہل سنہ رقم 92۔ اسی طرح سے ابن رجب نے لطائف المعارف صفحہ نمبر 263 پر ذکر کیا ہے وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ التَّابِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشام، شام ملک شام کے لوگ کا خالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها من العبادة وأنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، اسرائیلی روایات ان کو ملی تھی، اس وجہ سے شام ملک شام کے لوگ اس رات کی تعظیم کرتے تھے، اس رات کی تعظیم کرتے تھے۔ فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله ومنهم من وافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد اہل البصرہ، شام سے کہاں؟ بصرہ چلے جائیے۔ وانکر ذلك اکثر العلماء من اہل الحجاز، اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان میں سے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد محترم عطا ابن ابی رباح اور ابن ابی ملیکہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم من فقہاء اہل المدینہ، مدینہ کے فقہاء، وہو قول مالک، امام دار الہجرہ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ وقالوا ذلك كله بدعہ، كله بدعہ۔ معلوم ہے عطا ابن ابی رباح کون ہیں؟ ان کی پیدائش 27 ہجری میں ہوئی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ تہذیب اور ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں عطا کے بارے میں؟ قال ابو حنیفہ ما رأيت في من لقيت افضل من عطاء ابن ابی رباح۔ امام ابو حنیفہ دیوبندی، حنفی، بریلوی، تبلیغی کے امام اعظم کہتے ہیں میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل کسی سے نہ ملاقات کی اور نہ کسی کو اتنا اچھا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے زید بن اسلم کہتے ہیں لم ادرک احدا من مشائخنا ولا فقہائنا یلتفتون الى لیلۃ النصف من شعبان ولم ندرک احدا منهم يذكر حدیث مکحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي۔ زید بن اسلم فقہائے مدینہ میں سے، فقہائے حجاز میں سے کہتے ہیں ہم نے اپنے فقہاء اور مشائخ میں سے کسی کو بھی 15 شعبان، آدھے شعبان کی رات کی طرف ذرہ برابر توجہ دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور مکحول کی روایت کو کوئی ذکر بھی نہیں کرتا تھا، اور آدھے شعبان کی رات کی کوئی فضیلت بھی نہیں ذکر کر رہے تھے۔ قیل للتابعی الجلیل، تابعی یعنی صحابی کے بعد تابعی، تابعی سے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے کہا گیا ان زیاد النمیری یقول فقال لو سمعته وبیدی عصا لضربته۔ دیکھا ابن ابی وضاح فی البدء والنہی عنہا، ابن ابی وضاح کب کے ہیں؟ 199 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ بھی تبع تابعین کے بعد کے ہیں، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے البدع ابی بکر الطرطوشی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ اور اسی طرح سے زید بن اسلم فهو من ائمة الحدیث والحدیث وصفه بانه الامام الحجہ القدوہ، یہ بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں۔ کہتے ہیں وقال البخاری کان علی بن الحسین یجلس الى زید بن اسلم، علی ابن الحسین ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ زین العابدین جن سے علم حاصل کیا کرتے تھے ان کا یہ بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کانت لزید بن اسلم حلقہ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں ان کا حلقہ ہوا کرتا تھا،
اللہ اکبر. اور عبداللہ ابن عبیداللہ بن ابی ملیکہ التیمی، زہیر ابن تیم احد بطون قریش، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے راوی ہیں. کان قاضی لمنطقۃ الطائف، طائف کے یہ قاضی تھے، اور وکان اماما مفتیا للمسجد الحرام، مسجد حرام میں یہ امام بھی تھے اور مفتی بھی تھے. اللہ اکبر، کتنے بڑے ائمہ نے کیا کیا کہا ہے. ذرا یہ پڑھے لکھے اور روشن خیال لوگ ہیں، اگرچہ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کو تحقیق کرنا چاہیے. اس لیے کہ اب جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے یا عمر بن عبدالعزیز سے ذکر کیا گیا ہے، اصل کتاب ہی آتھینٹک نہیں ہے، ان نون بک ہے. لطائف المناف یہ ان نون بک ہے، مجہول کتاب ہے، تو اس کا ریفرنس کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا ہے. اب یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی دیکھ لیجئے. مجھے امید ہے کہ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات اور سچ بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.